الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را والله أعلم بمراده تلك آيات الكتاب المبين تلك یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین ایسی کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، مبین جو واضح طور پر بیان کرنے والی ہے۔ چلیں سورت کی چونکہ ابتدا کرنی ہے اس لیے ایک ہی آیت پڑھی ہے، تو سورت کے قواعد لکھیے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قواعد سورت یوسف۔ سورت کا نام سورت یوسف ہے۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے۔ تفصیل ابتدا میں آپ سب کو بتا دی۔ مکی سورت مراد قبل از ہجرت نازل ہوئی۔ سورہ یوسف ترتیب نزولی میں 53 نمبر پر ہے، 53، یعنی اس سے پہلے 52 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور ترتیب رسولی میں اس کا نمبر 12 ہے۔ ترتیب نزولی میں 53 اور ترتیب رسولی جس کو ترتیب قرآنی بھی کہتے ہیں، یہ موجودہ قرآن کریم میں جو ترتیب ہے اس اعتبار سے اس سورت کا نمبر 12 ہے۔ سورہ یوسف میں 1776 کلمات ہیں، اور سورہ یوسف میں 7996 حروف ہیں۔ 7996 حروف ہیں۔ اس سورت میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یوسف نام کیوں ہے؟ وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ اس سورت میں مشہور اور معروف نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، اچھا آپ نے سورہ یوسف کے علاوہ قرآن کریم میں باقی انبیاء کرام کے واقعات، ابھی سورہ ہود مکمل ہوئی، وہاں پر آپ نے کئی سارے انبیاء کے واقعات پڑھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے حالات واقعات آپ نے پڑھے۔ اب یہ واقعات ایک جگہ پر بند تو نہیں ہے، مختلف مقامات پر بیان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی ساری صورتوں میں ہے، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، کئی سارے مقامات پر بیان ہوا ہے، مکرر بیان ہوئے ہیں واقعات۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکرر بیان نہیں ہوا، ایک ہی صورت میں اس کو بیان کیا اور تفصیل سے کیا۔ باقی جب ہم آیات میں پڑھیں گے تو وہاں پر میں انشاءاللہ اس حوالے سے اشارہ دوں گا، اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا، اس پر تفصیلاً بات عرض کروں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکرر بیان کیوں نہیں کیا گیا، نہیں بار بار کیوں نہیں بیان کیا، ایک ہی جگہ پر ایک ہی صورت میں سارا کیوں بیان ہوا؟ تو جواب اس کا سمجھیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی مقام پر اس لیے بیان ہوا کہ لوگوں کی فرمائش کے جواب میں نازل ہوا، اسی وجہ سے ایک ہی مقام پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ فرمائش یہ تھی کہ ہمیں پورا واقعہ، پورا قصہ سنایا جائے، تو اس لیے ایک ہی مقام پر سارا واقعہ بیان کیا۔ جس طرح، اچھا آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتے ہیں
کہ قرآن کریم میں کسی اور کا واقعہ ایک ہی مقام پر بیان ہوا ہو اور بوجہ فرمائش ہوا ہو، تو اس کی مثال تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی اصحاب کہف کا واقعہ، شاباش، ایک ہی مقام پر بیان ہوا، اور اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ بھی ایک ہی مقام پر بیان ہوا۔ کیوں ہوا؟ سوال کے جواب میں تھا، اس لیے ایک ہی مقام پر اس کو نازل کیا گیا۔ سورہ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ ربط، پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے، اور ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ہے، ہر رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ ربط ہے، کوئی جوڑ ضرور ہے، تب اس کے بعد اس کو رکھا۔ تو سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف کو کیوں رکھا، اس میں کیا مناسبت، کیا جوڑ اور کیا ربط ہے، وہ سمجھیے۔ گزشتہ سورت میں اس بات نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے انبیاء سابقین کے واقعات بیان کیے گئے، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، تو اس لیے سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف کو بیان کیا گیا۔ اب دیکھیں مشابہت کیسے رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دیکھیں سورہ ہود کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ نے پڑھ لیا، اور باقی انبیاء سابقین کا تذکرہ بھی آپ نے سورہ ہود میں پڑھا، تو مشابہت تھا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ ارے یوسف علیہ السلام کی نبوت کا آغاز رویائے صادقہ اور صالحہ سے ہوا، سچے خوابوں سے آغاز ہوا۔ تو اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا۔ خوابوں کے حوالے سے ڈیٹیل تفصیل انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آگے کل یا پرسوں کے سبق میں بات آ جائے گی۔ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اس فن اور مہارت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یہ الگ سے ایک مہارت اور ایک فن ہے، اس کے اندر بھی ملکے کی ضرورت ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، ہاں بشارات سچے خواب باقی ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیل جب یوسف علیہ السلام کے خواب اور پھر بادشاہ کا خواب اس پر پہنچیں گے انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے بات آ جائے گی، کیونکہ خواب کی تعبیر ایک خاص قسم کا فن ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہیں دے دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک اس کا بڑا اہتمام کیا گیا تھا، اس کے بعد اس فن میں بڑی کمی آ گئی۔ تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں وحی کی جو ابتدا ہوئی سچے خوابوں سے ہوئی، خواب میں جو دیکھتے صبح ویسے ہی ہو جاتا۔ ایک مشابہت۔ نمبر 2، دوسری مشابہت، ارے یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے حسد کیا تھا اور تکالیف پہنچائی، بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، استقامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو غلبہ عطا کیا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی برادری والوں نے حسد کیا، بہت تکالیف دی، قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا، اللہ نے غلبہ دے دیا۔ پھر دیکھیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے ناکام اور نامراد ہو کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا
لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، کوئی پکڑ نہیں، معاف کر دیا میں نے تمہیں، اور ساتھ مزید انعامات سے بھی نوازا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا، حاسدین کی جتنی حاسدین کی طرف سے آزمائشیں اور تکالیف تھیں ان کو برداشت کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نصیب کیا، مکہ فتح ہو گیا، قریش کو کوئی ملامت نہیں کیا، لا تثریب علیکم الیوم کے کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کو معاف فرما دیا۔ کلاس جوائن کرتے ہی اپنی بیٹی کو جو پورا آپشن آئے اس کو آف کر دیا کریں۔ تو جب مکہ فتح ہوا اللہ نے اپنے نبی کو غلبہ دیا، حاسدین سارے نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، اور آپ نے بھی یہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے بعد قریش کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ انعامات بھی دیے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سورہ انفال میں، سورۃ التوبہ میں تفصیلاً ان واقعات کو پڑھ لیا ہے، جہاں پر غزوہ حنین کا تذکرہ آپ کے سامنے پورا واقعہ حنین کا گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر بہت سارا مال آپ کو ملا، تو اب کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کئی 100 بکریاں اور اونٹ دیے، انعامات سے نوازا۔ تیسری مشابہت اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت، عفت، پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ باوجود جوانی اور شباب کے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو عورتوں کی تدبیر سے محفوظ رکھا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء نفس سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا۔ شیطان نے کہا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، تو شیطان نے اس وقت کہا تھا اللہ مجھے مہلت دے دے، مہلت بھی مل گئی۔ تو شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان وہاں سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، مگر وہ بندے جو خالص، مخلص، نیک، اخلاص والے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی شیطان کو جو جواب دیا وہ یہی تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو مخلص بندے ہیں تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں چلے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے مخلص بندے تھے، شیطان کا داؤ ان پر نہ چل سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے اور اللہ کے نبی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ پچھلی سورہ ہود میں آخر میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کی تسلی کا عنوان پڑھا تھا، تو اب اس سورت کی ابتدا جو یوسف کے واقعہ سے ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہ سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی سے سیکھا نہیں، کسی مکتب میں نہیں گئے، اس سے پہلے ہزارہ سال پہلے کا واقعہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں۔ تلک من انباء الغیب، یہ جو غیب کی خبر اللہ نے اپنے نبی کو دی، حضرت یوسف کا واقعہ سنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنی امت کو اور باقی لوگوں کو یہ بات سنا رہے ہیں، تو معلوم ہوا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نمبر 5، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ایذا پر حضرت یوسف نے صبر کیا تھا، تو آپ بھی صبر کیجئے اور انتظار کیجئے نتیجے کا۔ حضرت یوسف کامیاب ہوئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کامیاب ہوں گے۔
اس سورت کے مضامین لکھیے۔ سورہ یوسف کے مضامین دیگر مکی صورتوں کی طرح، جیسے کہ آپ کو ایک ترتیب بتا دی تھی کہ مکی صورتوں میں کیا کیا بیان ہوتا ہے، پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو عقائد میں عقیدہ توحید، رسالت، قیامت، جو کہ مکی صورتوں میں ابھی احکامات نہیں آئے تھے، بہت کم تھے، عقائد بیان کیے تاکہ ابھی لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں۔ توحید، رسالت، قیامت، اور پھر ساتھ قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء کی دعوت، قوموں کی نافرمانی اور اس کا نتیجہ ذکر کیا گیا۔ مسئلہ توحید کو اس صورت میں بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس صورت کا موضوع اصل تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس صورت کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار مستقبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ صورت۔ مکی دور کے آخری حصے میں چونکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب کفار کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ یہ صورت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانی کو دور کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے بعض اوقات دوسروں کی بات کر کے اپنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ سر دل براں گفت آیت در حدیث دیگراں، دوسروں کی بات کر کے اپنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یوسف کا واقعہ بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح برادران یوسف بالآخر ناکام ہوئے اور حضرت یوسف کامیاب ہوئے، تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کامیاب فرمانا ہے۔ یہ قریش مکہ سارے نامراد ہوں گے، ناکام ہوں گے، آج جو آپ کا ساتھ دے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور رفعت کا تذکرہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے اپنے وطن سے بے وطن ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ہجرت پر مجبور کر کے مکہ سے نکال کر مدینہ جانے پہ مجبور کیا۔ تو اللہ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھا کر غلبہ دے کر حکمران اور بادشاہ بنا دیا تھا، اسی طرح وقت آئے گا کہ آپ کو مکہ سے نکالنے والی آپ کی برادری بھی آپ کے ماتحت ہوں گے اور ساری حکومت آپ کے پاس ہوگی۔ مکہ انشاءاللہ فتح ہو کر آپ کے قدموں کے نیچے دوبارہ آ جائے گا۔ یہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مستقبل کی طرف کہ مستقبل آپ ہی کا ہے، آپ کے جھنڈے کے نیچے سب نے جمع ہونا ہے۔ سورہ یوسف کا شان نزول۔ عمدۃ المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق سورت یوسف کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی دلچسپ قصہ ہمیں سنائیے۔ تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی اور سورہ یوسف ان کو سنا دی۔ بڑی ترتیب کے ساتھ یہ قصہ ہے، ابتدا سے انتہا تک۔ نمبر 2، بعض مفسرین فرماتے ہیں سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں نے امتحاناً مشرکین سے کہا کہ تمہارے اندر جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ذرا اس کے امتحان لو، اس سے یہ بات پوچھو کہ بنی اسرائیل کا اصل علاقہ تو شام تھا، تو یہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے آ گئے اور مصر میں کیسے آباد ہوئے، یہ ہمیں بتائیں، اگر یہ نبی ہیں تو بتا دیں گے۔ تو اس پر سورۃ یوسف نازل ہوئی اور پورا واقعہ تفصیلاً بتا دیا کہ شام سے مصر کیسے پہنچے، یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا،
وہاں سے قافلے والوں نے اٹھایا، مصر میں آ کر ان کو فروخت کیا گیا۔ کرتے 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 یوسف علیہ السلام کو مصر کی وزارت اور بادشاہت مل گئی، پھر انہوں نے اپنے سارے خاندان کو مصر بلا لیا۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے اور مصر کی پوری تاریخ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ سورۃ یوسف کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے۔ حروف مقطعات کیا چیز ہے؟ کئی بار اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، بارہا اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ہاں، جو آپ میں سے نئی طالبات ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اس کا خلاصہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ حروف مقطعات، محققین علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ ان کی کھود کرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بعض مفسرین نے اذہان کو قریب کرنے کے لیے حروف مقطعات کے بارے میں کچھ آراء بھی اپنی ظاہر کی ہیں۔ بعض فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے سورت کی ابتدا ہوئی الف لام را، تو یہ الف لام را اللہ کا نام ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ جناب الف لام را یہ اللہ کا نام کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، 99 نام ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ اعتراض محمل ہے۔ امام راضی رحم اللہ تفسیر کبیر والے اور حافظ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحم اللہ تفسیر ابن کثیر والے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام 5000 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کل نام کتنے ہیں؟ 5000۔ یہ 99 نام تو مشہور ہیں، اللہ کے نام ان پر منحصر نہیں، اللہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو لہذا ان میں یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بھی اللہ کے نام ہیں۔ اور بعض یہ تفسیر فرماتے ہیں، بعض حضرات یہ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں کے مخففات ہیں۔ ہر زمانے میں مخففات چلتے ہیں، جیسے ڈی سی، اے سی، ایم بی بی ایس، فلاں 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 مخففات چلتے ہیں۔ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ بھی ایم جے، بی ایم یا کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، یہ مخففات ہر زمانے میں چلتے رہے ہیں، جیسے میم شین، مردم شماری، یہ اللہ کے نام کے مخففات ہیں۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہوگا؟ الف لام سے مراد اللہ ہے اور را سے مراد رافت اور رحمت ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنی رافت اور رحمت سے تمہاری ہدایت کے لیے کتنا اچھا کلام نازل کیا ہے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ را سے اشارہ رحمان کی طرف ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ ان اللہ الرحمن، میں تمہارا اللہ ہوں، رحمان بھی ہوں، اور اپنی رحمت سے ایک رسول اور قرآن کریم تمہاری طرف بھیجا ہے، لہذا اس کی اتباع کرو۔ اور بعض کہتے ہیں یہاں پر را سے مراد رؤیت ہے، الف لام سے تو اللہ اور را سے مراد رؤیت، تو ان اللہ رآ، رؤیت معنی دیکھنا، تو اللہ فرما رہے ان اللہ رآ، میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مسند الہند فرماتے ہیں یہ حروف پوری سورت کا مضمون ہے۔ ارے شاہ ولی اللہ دہلوی کا اپنا انداز ہے، ہر جگہ پر جہاں بھی حروف مقطعات آئے ارے شاہ ولی اللہ نے اس سے پوری سورت کا مضمون اخذ کیا ہے۔ ابھی چونکہ ہم الف لام را پہ چل رہے ہیں اس لیے حدیثی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات کو پڑھتے ہی سورت کے اندر کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے آپ نام لینا قاضی، جج، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، ایس ایچ او، تو سارا نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے نا، قاضی کا کیا کام ہوتا ہے، جج کا کیا کام ہوتا ہے، ڈی پی او کا کیا کام ہوتا ہے، ڈی سی کا کیا کام ہوتا ہے، وزیر اعظم کا کیا کام ہوتا ہے، یا آپ نے نام لیا خطیب، اس کا کیا کام ہوتا ہے، ٹیچر، اس کا کیا کام ہوتا ہے، پورا نقشہ اس کا ذہن میں آ جاتا ہے، انجینئر، پورا نقشہ اس کا ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات پوری سورت کا مضمون ہے، آپ اس کو پڑھتے ہی پوری سورت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل
عدم کی طرف اشارہ ہے. انبیاء آ کر دعوت دیتے ہیں اور باطل طبقے ان سے لڑتے ہیں، لیکن انبیاء ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. انبیاء ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک تفسیر اس لیے کہ یہ الف سے اشارہ اللہ کی طرف ہے، لام سے لطیف، را سے رحیم یا رافت. اللہ کے لطف، رحمت اور راحت کا نمونہ اگر دیکھنا ہے تو اس صورت میں دیکھ لیجیے. یا الف کا اشارہ اعلیٰ کی طرف ہے، اعلیٰ بلند. لام سے لیوا، لیوا سے مراد جھنڈا. را سے مراد رفعت بلندی. تو رفعت اور بلندی کا جھنڈا اللہ نے حضرت یوسف کے ہاتھ میں تھما دیا، جس سے یوسف کو غلبہ مل گیا. لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ میں سے اکثر عالمات ہیں تو آپ نے جلالین شریفین پڑھی ہوگی. جلالین میں جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی آگے لکھتے ہیں واللہ عالم بمرادی، اللہ ہی اس کی مراد جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حقیقی معنی اس کا اللہ جانتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. بات فرماتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. 18 کے نزدیک اقوال آپ کو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جب الف لام میم ہم نے پڑھا تھا وہاں پر 18 اقوال اس حوالے سے بتا دیے. اب مزید لمبی بحث میں نہیں جاتے ہیں، خلاصہ کلام میں نے عرض کر دیا. تو بہرحال ختمی فیصلہ یہی ہے واللہ اعلم بمرادہ. ہم اس کی کھود کرید میں نہیں جاتے، اللہ جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. اسی حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی ہے. ایک شخص حروف مقطعات میں کھود کرید کرتا تھا تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، 3 بار یہ آیات پڑھی. یہی اس سورت کی ابتدائی آیات، اس سورت کی بالکل ابتدائی آیات. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ان آیات کو یہاں تک 3 بار پڑھا. پڑھنے کے بعد اس کو کوڑا لگاتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر کوڑا لگاتے تھے. انہوں نے کہا حضرت میرا قصور کیا، کیوں مارتے ہیں مجھے؟ قصور بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کروں. فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ حروف مقطعات کے اندر تو کھود کرید کرتا ہے. فرمایا قرآن کریم کے اولین مخاطبین عربی لوگ ہیں، مادری زبان ان کی عربی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس میں کھود کرید نہیں کی، لہذا اس کے اندر کھود کرید میں مت پڑھو. بہرحال کیا مطلب اس کا، کیا معنی اس کا، کیا مفہوم اس کا، اللہ نے نازل کیے ان کو. اصل مفہوم مقصد اللہ ہی جانتے ہیں. یہ مشابہات میں سے ہیں، متشابہات میں سے ہیں، ہم اس کی کھود کرید میں نہیں جانتے. البتہ محققین کی جو آراء ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. ہاں، حروف مقطعات کے حوالے سے ایک اور تحقیق سمجھ لیجئے. قرآن کریم کی 114 صورتیں، ان میں سے 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے. ان کی تفصیل بھی اسی مقام پر سمجھ لیجئے. خصوصاً جو نئی طالبات شامل ہیں جن میں حروف مقطعات میں سے ایک حرفی بھی ہیں. کتنے حرفی؟ 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی. 1 حرفی سے مراد جو صرف ایک حرف ہے، مثلا صاد، نون، قاف. 3 صورتیں 1 حرفی ہیں. سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ نون 1 حرف سے شروع کی ہیں. نمبر 2 حرفی. 9 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات 2 حرفی ہیں. 9 صورتیں. 6 تو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. 6 صورتیں حامیم والی، حامیم سے شروع ہوتی ہیں. جیسے سورہ نمل ہے اور وہ یہ شروع ہوتی ہے تواسین سے. تواسین اس میں بھی 2 حرف ہیں. حامیم، حامیم 6 تو یہ ہو گئی نا، تو ان میں بھی 2 حرف ہیں. تواسین سورہ نمل 2 حرف سے شروع ہوئی. طٰہٰ، یاسین یہ بھی 2 حرف ہیں. نمبر 3 سے حرفی، 3 حرفی. 13 صورتیں ہیں جن کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات 3 حرفی ہیں. 6 الف لام میم سے. الف لام میم کتنے حرف ہیں؟ الف لام میم 3 ہے نا. 6 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران،
سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. یہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. یہ 3 حرفی ہیں، الف لام اور میم. اس طرح سورہ یونس، اس میں الف لام را سے اس کو شروع کیا گیا. سورہ ہود الف لام را سے شروع ہو رہی ہے. سورہ یوسف الف لام را سے شروع ہو رہی ہے. سورہ ابراہیم الف لام را سے شروع ہو رہی ہے. 3 حرف ہیں. اور اسی طرح سورۃ الحجر یہ بھی 3 حرفی ہے. اور اسی طرح طا سین میم، سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص، یہ 2 صورتیں بھی کس سے شروع ہوئی؟ 3 حرفی سے، طا سین میم سے. اچھا اب آ جائیے 4 حرفی. 2 صورتیں 4 حرفی ہیں. سورہ اعراف الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتنے حرف ہیں؟ 4 حرفی ہے. اور اسی طرح سورہ رعد الف لام میم را، 4 حرفی ہے یہ بھی. اور 5 حرفی کتنی صورتیں ہیں؟ شاباش، 2 صورتیں ہیں. سورہ مریم اور سورہ شورا. سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد، 5 حرف. اور سورہ شورا میں حامیم عین سین قاف، 5 حرف. 14 چونکہ حروف تہجی جو ہیں، اگر یہاں 1 شمار کریں تو 28 حروف تہجی، یا 2 شمار کریں تو 29 ہیں. تو 14 حروف آئے، ان میں سارے نہیں آئے، یعنی 14 حروف استعمال ہوئے حروف مقطعات میں. 28 کے 28 استعمال نہیں ہوئے، آدھے استعمال ہوئے. کون کون سے استعمال ہوئے ان صورتوں کے شروع میں؟ 14 حروف کون سے؟ الف، جلدی جلدی لکھ لیجیے اپنے پاس، کام آئیں گے یہ ساری باتیں. الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، میم، یا. یہ 14 حروف ہیں جو حروف مقطعات میں استعمال ہیں. اور ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلوں، جن صورتوں کا آغاز الف لام را سے ہوا، جیسے آج جو صورت آپ پڑھ رہے ہیں الف لام را، جن صورتوں کا آغاز الف لام را سے ہوا ان صورتوں میں انبیاء کے واقعات ہیں. ان صورتوں میں سورہ یونس کا آغاز کس سے ہوا؟ الف لام را سے. اور سورہ ہود کا آغاز الف لام را سے. ابراہیم، حجر، ان میں انبیاء کے واقعات کو ذرا تفصیلاً بیان کیے. چلیں بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. کیونکہ ابتدا تھی تو اس لیے مزید تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ابھی صرف آج